اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ انفال سے 10 آیات مکمل کی تھی۔ آج کا ہمارا سبق 11ویں آیت سے شروع ہو رہا ہے اور 10ویں آیت میں بھی غزوہ بدر میں نازل ہونے والے انعامات میں سے ایک انعام بھی تھا، یعنی فرشتوں کا نزول۔ اور آج کے سبق میں باقی انعامات کچھ بیان ہوئے ہیں جو اس مشکل گھڑی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاؤں کے سہارے جینے والے اور ثابت قدم رہنے والی ان جلیل القدر ہستیوں کو عطا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، یاد کرو جب غنودگی نے تمہیں ڈھانپ لیا تاکہ اس سے راحت پھیلے۔ أَمَنَةً مِّنْهُ، اس سے راحت پھیلے، اس سے تمہیں امن ملے۔ غور طلب بات ہے، نیند کا آ جانا، غنودگی کا طاری ہونا، یہ غزوہ بدر کا ایک انعام ہے۔ اور اس پر ایک حدیث آپ کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مقدس سناؤں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنگ میں نیند آنا یہ امن ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور نماز میں اونگ کا آنا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور غزوہ بدر میں غور و فکر کیجئے، 3 گنا زائد لشکر ہے، اور مسلمان کس انداز سے اس جگہ پر ہیں کہ پہلے کفار ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ وہ جگہ بھی پانی والی جگہ ہے جس جگہ پر انہوں نے قبضہ کیا۔ 1000 کا لشکر جرار ہے، ہر قسم کے اسلحہ سے لیس ہے، اور رہنے کے لیے بھی موزوں نرم جگہ ہے۔ اب مسلمانوں کے حصے میں جو جگہ آتی ہے وہ جگہ ریتلی ہوتی ہے، اس میں چلنا بھی مشکل، اور ساتھ اس جگہ پر پانی بھی میسر نہیں ہوتا۔ اور شیطان تو ہمہ وقت ان لوگوں کے پیچھے ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر قربانیاں دینے والے ہوں یا تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کرنے والے ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، بشری تقاضا بھی ادھر ان لوگوں کا ہے کہ غلامان مصطفیٰ کے دلوں میں شیطان وسوسے ڈال رہا ہے۔ اور وہ وسوسے ہیں کیا؟ جو بشری ضرورت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے، کیسے لڑو گے؟ نماز کے لیے وضو اور غسل کے لیے پانی درکار ہے، پانی میسر نہیں ہے۔ اور اس جنگ کے موقع پر، اس ایسی کیفیت پر جہاں پر ظاہراً اسباب دکھائی نہیں دیتے، اور خالق نے غلامان محمدی کے لیے انعامات کا نزول فرما دیا۔ پہلا انعام یہ کہ نیند، اونگ کا آ جانا، غنودگی طاری ہو گئی جو راحت کا سبب بن گئی۔ صاحبو، خوف و ہراس کے لمحات میں نیند نہیں آیا کرتی، یہ انسانی زندگی کی فطری سی بات ہے، لیکن غزوہ بدر میں رات کو مسلمانوں کو نیند کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا۔ پھر ساتھ ہی خالق کائنات نے دوسرا انعام، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تم پر آسمان سے پانی برسایا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس سے تمہیں طہارت عطا کرے، تمہیں پاک کر دے۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور دور کر دے تم سے شیطانی نجاست کو، یعنی جو خیالات آ رہے ہیں بارش کے نزول کے ساتھ ساتھ ان کا بھی خاتمہ ہوتا چلا گیا، دھلتے چلے گئے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہاری دلوں کو مضبوط کر دے۔ اللہ اکبر، یہ باطن کی مضبوطی ہے، بارش کے سبب دل بھی مضبوط ہو گئے شرکائے جہاد کے، مجاہدین کے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ،
اور قدموں کو بھی جما دے، یہ ظاہری شجاعت بھی خالق کائنات نے وہاں پر عطا فرمائی۔ آیت نمبر 12 میں سورہ انفال فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکہ، یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف وحی فرمائی، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، سو تم ثابت قدم رکھو انہیں جو ایمان لائے، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، فاضربوا فوق الاعناق، سو تم ان کی گردنوں کے اوپر مارو، واضربوا منہم کل بنان، اور ان کے ہر بند پر ضرب لگاؤ۔ اب یہ خالق کی طرف سے فرشتوں کو حکم، اور پھر فرشتوں نے مومنوں کو تسلی دی۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ خوبصورت سا بیان، اور پھر اس پر تو حدیث موجود ہیں، مفہوم روایات ہیں کہ اصحاب پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہم تلوار کے ذریعے سے کسی کی طرف اشارہ کرتے یا مارتے تو ہماری تلوار لگنے سے پہلے کافر کا سر تن سے جدا ہو جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات تھے جو مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل کیے گئے ہیں۔ کفار کو اتنی سخت سزا کیوں دی گئی؟ ذہن میں سوال تو ہر ایک کے پیدا ہو سکتا ہے۔ خالق کائنات نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس شدت کی وجہ سے یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، یعنی یہ جو سزا دی گئی ہے یہ خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کے سبب سے ہے۔ اور فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ انفال کی 13 نمبر آیت بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے فصیح و بلیغ انداز میں آج بھی قافلہ انسانیت کو پیغام دے رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ کرنا، وگرنہ بڑے بڑے مالدار آئے، بڑے بڑے بہادر لوگ آئے جنہوں نے مخالفت کی، ان کا ٹھکانہ جہنم بنا اور انہیں سخت سے سخت سزا دی گئی، عبرتناک انجام ہوا ان کا۔ اور اب بھی جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت پر غور کیجئے، آج کی اس مختصر سی نشست کی آخری آیت، ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، یہ تو چکھو اور اس کے ساتھ یہ کہ کافروں کو آگ کا عذاب ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی میں سزا ملی تو کیسی ملی کہ قتل کر دیے گئے کافر، اور آخرت میں انہیں عذاب دیا جائے گا اور دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں ان آیات بینات میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم رسول اللہ کے وفادار بن جائیں، آقا حضور کی تعلیمات پر عمل کریں، جو تعلیمات پر عمل کرتے رہے ان پر اللہ راضی رہا، اس کی طرف سے انعامات نازل ہوتے رہے، جو مخالفت کرتے رہے ان کا انجام بھی واضح ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور جو کچھ کہا سنا خالق و مالک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔